سورۃ توبہ مدنی ہے، 129 آیات اور 16 رکوع ہے، ترتیب میں 9 ہے اور نزول میں 113 ہے۔ بس اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت نازل ہوئی اور پھر قرآن شریف مکمل ہے۔ اس سورت کا نام توبہ بھی ہے اور برات بھی ہے۔ اس پر اللہ مشرکین و منافقین پر نہایت قہر و غضب کے ساتھ برسے، اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور درست یہ ہے کہ یہ جب بھی پڑھی جائے بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شروع سے قرآن کھول کے پڑھے تو بسم اللہ پڑھے، مگر گزارش ہے کہ پیچھے سے ایک آیت پڑھ کر پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے۔ صحابہ کرام جب قرآن مجید جمع کر رہے تھے اور یہ صورت آئی تو کاتبان وحی نے، جمع کرنے والوں نے بسم اللہ کا پوچھا۔ اس وقت کی پوری امت نے کہا کہ اس پر بسم اللہ نہیں آیا، تو سب صحابہ نے بال اتفاق کہا کہ بغیر بسم اللہ کے رہ رہے۔ اس سورت کے بہت نام ہیں، اور برات بھی ہے، توبہ بھی ہے، فاضحہ بھی ہے، فضیحہ بھی ہے، قہقشہ بھی ہے۔ مسلسل منافقین و مشرکین پر اللہ کا قہر اس نے برسا ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، اعلان ہے بیزاری کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے، عاہدتم من المشرکین، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کافر اور مشرک کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، چلو زمین میں 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم غیر موجز اللہ، بے شک تم بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کر دے گا کافروں کو۔ 4 مہینے یا تو اشہر حرم مراد ہے، یا وہ 4 مہینے کے معاہدہ باقی تھا، تو بس 4 مہینے کے عیش کر لو، پھر آگے کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا پیغمبر بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم نے توبہ کی شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں ہو بے بس کرنے والے اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بتا دو کافروں کو دردناک عذاب کا۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے توڑا نہیں تمہارے ساتھ، بالکل نقصان نہیں کیا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے چڑھائی نہیں کی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر، دشمن کی مدد بھی تمہارے مقابلے میں نہیں کی۔ اگر ایسے مشرکین ہیں، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پورا کرو ان کے ساتھ عہد ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ مشرک ہو کر وعدے کا پابند ہے، تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیتا، تو اے مسلمانوں تم تو متقی ہو، پارسا ہو، تم ضرور ان کے ساتھ عہد کا خیال رکھو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 میں حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنایا اور ان کو کہا کہ وہاں جا کے اعلان کرنا کہ مشرکین سے ہمارا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اور تمام قبائل کو آگاہ کرنا۔ ابوبکر صدیق جب روانہ ہوئے تو آپ نے پیچھے سے علی کو بھیجے کہ تم اعلان کرو، اور پھر اعلان علی نے کیا۔ علماء حدیث کہتے ہیں
کہ حضرت علی چونکہ متولیان کعبہ میں سے تھے، قرشی مطلبی لوگ متولیان تھے، تو ان کا اعلان زیادہ سود مند. طلبہ غور کر لے بات. روافض کہتے ہیں کہ آپ کو وحی آئی کہ امت کا خلیفہ علی ہوگا اور ابو بکر نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے ابو بکر کو روک کر اور حضرت علی سے اعلان کروایا. اب جس طرح انہوں نے سوال کیا ہے نا، آپ اس ڈب پہ جواب دیں. جواب یہ غلط در غلط ہے، یہ غلط در غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا قائم مقام تھے، نائب تھے، خلیفہ تھے. لیکن آپ کو وحی آئی کہ بس اس حج کے بعد آپ حج کریں گے سن 10 کا، پھر انتقال ہو جائے گا اور امت کا امام ابو بکر ہوگا اور ان کا مؤذن علی ہوگا. اور قرآن میں گزرا ہے ثم اذن مؤذن، کہ اعلان تو مؤذن کرے گا، امام نہیں کرے گا. تو ابو بکر آپ کا تو قائم مقام تھا، لیکن بقیہ امت کا امام بننے والا تھا اور اس کا مؤذن علی تھا، اس لیے علی نے اعلان کیا. ابو بکر کا اعلان مناسب نہیں. والحمدللہ علی ھذا، موافق بالکتاب والسنہ جواب. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جس وقت نکل جائے اشہر حرم جس میں جنگ و جدال منع ہے، رجب، ذی الحج، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مارو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو، وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْصُرُوهُمْ، ڈکڑو ان کو، انہیں روکو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر طاق میں، ہر جگہ. فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں پڑھنے لگے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، رہنے دو ان کا ہاتھ، جانے دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا ہے. پکڑو دکڑو جکڑو سب کچھ ہوا، لیکن فرمایا کفر چھوڑ دیا، ایمان لایا، نمازی بن گیا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، پس اس کو پناہ دے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی نے ایک مشرک کو پناہ دی تھی. ام ہانی علی کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے. تو علی نے کہا ماروں گا میں اس کو، کیوں امن دی تھی؟ تو ام ہانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے فرمایا آمن تو من آمن تھے، ہم نے اس کو امن دیا ہے جس کو آپ نے امن دیا. ام ہانی نہیں مارے گا، بالکل اجازت نہیں. اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے آپ سے، پس پناہ دے دو اس کو، یہاں تک کہ خدا کا دین سنے، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ.